حضرت المسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بگس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالی دوبالا کرتے ہوئے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور اس وقت دنیا میں اور قیامت تک کے لیے جو سب سے بڑی برکت والی کتاب قرآن ہے، وہ اسی مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اشارہ دیا تاکہ اس کے بندے یہ سمجھیں کہ قرآن جیسی مقدس کتاب، مبارک اور متبرک کتاب، اتنی عظیم کتاب جس مہینے میں اتارا جائے وہ مہینہ کتنے مبارک والا ہوگا، اس کے برکتوں، اس کے فضیلتوں، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اتنا فرما کر کے اور ہمیں اور آپ کو نظریہ دے رہا ہے کہ قرآن جس مہینے میں اتاری جائے اس مہینے کے مبارک اور عظمتوں کا کیا حال ہوگا کہ جب اتنی بڑی کتاب اس ماہ مبارک میں اتاری گئی۔ رمضان مبارک خود جو ثابت کرتا ہے اور ہر شخص کہنے والا، اس مہینے کا نام لینے والا شخص رمضان نہیں بلکہ رمضان المبارک ہی کہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبارک رمضان اور رمضان کتنا مبارک ہے، کتنا متبرک اور کتنے برکتوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے ختم کر دینا، جلا دینا۔ تو گویا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک مسلمان، ایک ایمان والا اپنے گناہوں کا بوجھ لیے پھرتا ہے تو رمضان المبارک آ کر کے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا معنی مطلب کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے ختم کر دینا، جلا دینا۔ گویا اس مہینے میں مومن اور مسلمان کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں، کچھ احادیث سے ثابت ہیں اور کچھ قرآن سے۔ قرآن میں ہے شہر رمضان، دوسرا نام ہے شہر الصبر، تیسرا نام ہے یعنی صبر کا مہینہ، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، شہر الصبر صبر کا مہینہ، تیسرا ہے شہر المغاثان یعنی ہمدردی کا مہینہ۔
چوتھا نام ہے شہر الرزق، یعنی کہ بندے کے رزق کو بڑھا دینے والا مہینہ۔ تو ان 4 ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا کرم اور کتنی نوازشیں فرمائی ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بخشنا نہ ہوتا تو رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص عطا نہیں کرتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو اور امت محمدیہ کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص اپنے بندوں کو عطا نہ کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے بندوں کی بخشش کے لیے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عربی کے 12 مہینے عطا کیے ہیں۔ جس طرح حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے نوازے تھے، تو ہمیں 12 مہینے نوازے ہیں، اور 12 مہینے میں 11 مہینہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 11 بیٹے جو گناہوں میں ملوث تھے، جو اپنے بھائی سے بغض اور دشمنی کرتے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ عطا کیا ہے 12 مہینے، 11 مہینوں میں بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک مہینہ اس میں مبارک اور عظمتوں والا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 12 بیٹوں میں 11 بیٹے نالائق ناسمجھ تھے اس وقت، اور ایک بیٹا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو نہایت عظیم اور عظمت والے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مہینے کے صدقے میں 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 11 بیٹوں کے گناہوں کو ایک بیٹے یعنی حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلے صدقے میں 11 بیٹوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کی بخشش فرما دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ایک مہینے کے صدقے میں 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک اور متبرک مہینہ، جس کی ہر گھڑی ہر لمحہ مبارک سے بھرا، رحمتوں سے بھرا، عظمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم نفل نماز ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر ہم فرض ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مبارک ایسا مبارک اور متبرک مہینہ ہے، اگر ہم ثواب والا نیکی والا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 70 گنا دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہ کیا جائے تو اس کا عذاب کیا ہوگا۔ تو جس طرح ہمیں ثواب 70 ملتا ہے، اسی طرح ہم ایک گناہ کریں گے تو ہمیں گناہ بھی 70 دیا جائے گا، کیونکہ اس کی ہر ساعتیں، ہر گھڑی، ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں یہ رمضان المبارک ہمارے لیے مبارک اور عظمت اور برکتوں والا بنایا ہے، تو ہمیں اس میں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہیں۔ اچھا، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے، 2 خوشی عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی تو اسے اس وقت ہوتی ہے
جب وہ افطاری کے سامنے افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور تمام رزق اور تمام نعمتیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں، بڑی خوشی میسر ہوتی ہے اس وقت بندوں کو کہ بس چند ہی لمحوں کے بعد ہم افطاری کرنے والے ہیں۔ اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ملے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت سے اپنے اس بندے کو اپنی زیارت سے شرفیاب فرمائے گا۔ یعنی اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندوں کو دو خوشی ملتی ہے، ایک تو افطاری کرنے کی جو اسے ہر دن ملتی رہتی ہے، لیکن بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کب ہوگی، اس کی زیارت کب ہوگی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اپنی زیارت اپنے اس بندے کو کب کروائے گا اور کب نہیں کروائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ایک وعدہ تو ہر دن وہ پورا کرتا ہے، اور دوسرا وعدہ جو اللہ کے ذمے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت فرمائے گا، اپنی زیارت کروائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو روزوں کے ثواب اور اس کی برکتوں اور رحمتوں کا پورا صلہ اسے تو ملتا ہی ہے، اور روزے دار اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی ثواب والا کام کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا صلہ میں دیتا ہوں، لیکن روزے دار کے روزے رکھنے کا صلہ میں خود ہی ہوں، اس کا اجر میں خود ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو روزے کا ثواب تو عطا کرتا ہی ہے، اور روزے کا صلہ جو دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی جزا اور اس کا اجر میں خود ہی ہوں۔ یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنی قریب کر لیتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ اور اس ماہ مبارک کا ادب و احترام ہمارے لیے بہت ہی ضروری اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ نے واقعات میں سنا ہوگا کہ ایک مجوسی شخص جس نے روزے دار مسلمانوں کے سامنے کھاتے ہوئے اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی تھی، صرف ادب کے ناطے۔ مجوسی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا شخص نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کو خدا مانتا تھا، چاند اور سورج کو اپنا معبود مانتا تھا، اسی کی عبادت کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجوسی کو صرف رمضان المبارک کے احترام اور ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوزخ سے اٹھا کر کے اور جنت میں داخل کر دیا۔ کیونکہ ایک بزرگ نے جب اسے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا تو اس بزرگ نے اس مجوسی سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا کیا حال کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اے ملک الموت، اس کی روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک یہ کسی اسلام والے کے سامنے، کسی مومن کے سامنے کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک یہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے یہ ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اس کی روح جب نکالنے جانا تو پہلے اسے کلمہ پڑھا دینا، اس کے بعد اس کی روح کو قبض کرنا۔ اور وہی مجوسی کہتا ہے کہ جب میں ایک مجوسی ہو کر کے اور روزے اور رمضان کا احترام کیا اور مسلمانوں کے سامنے اپنے بچے کو کھاتا پیتا دیکھ کر کے میں نے غصہ ظاہر کیا اور اسے مار بھی دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادب و احترام کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ مجھ جیسے کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کے بجائے جنت میں ڈال دیا۔ تو جو شخص مسلمان ہے پہلے سے، جو مومن شخص ہے، وہ اگر اس رمضان المبارک اور روزے کا ادب و احترام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا صلہ دے گا، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا پائیں گے۔ تو ضروری اور بہت ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک میں اس کی برکتوں کا
اور اس کی رحمتوں کا پورا صلہ لیتے ہوئے اس کے ادب اور احترام کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یا کسی عذر یا شرعی عذر کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹ گیا، تو پھر بھی اسے اس طرح رہنا چاہیے اس کہ لوگوں کو احساس نہ ہونے پائے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، اس طرح ادب کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو اتنی بے حیائی اور بے غیرتی اور اتنی زیادہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ روزے بھی نہیں رکھتے اور انہیں کوئی بیماری بھی نہیں رہتی، نہ کوئی شرعی عذر رہتا ہے، اور کھلم کھلا روزے نہیں رکھتے اور گٹکھے اور پان اور سگریٹ وغیرہ سرے عام پیتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، آپ روزے نہیں رکھتے ہیں لیکن کم سے کم اس کا احترام کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا اجر آپ کو عطا کر دے۔ جب ایک کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے سکتا ہے اس کے ادب و احترام کرنے کا، تو پھر ایک مسلمان ایک مومن کو کیوں نہیں دے گا؟ تو ہمارے لیے بہتر اور مناسب ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جا رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری اور بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم روزہ تو چھوٹ گیا لیکن اس کے ادب اور احترام کو نہ چھوڑیں، اس کے ادب و احترام کو برقرار رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزوں اور رمضان مبارک کے احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔